ختم نبوت دے اتنے کریں گے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ساڈا ایمان بھی ہے نے، ساڈی جان بھی ہے نے، حضور دی ذات دے اتنے ساڈا تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے اتنے ساڈا تن من دھن آل اولاد سب کچھ قربان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر ایک حرف بھی ساری زبان دے وچوں نکل جائے ایسا تو ساڈے سارے زندگی دے اعمال اور جمع پونجی غارت چلی جاتی۔ ختم نبوت دے اتنے تن من دھن قربان کرنا صرف ساڈا ہی کام نہیں ہے، آج دے لوگوں دا ہی کام نہیں ہے، آج دی عوام علماء دا کام نہیں ہے صرف، بلکہ 1400 صدیاں بیت گئی نے۔ ہر دور دے اندر خواہ صحابہ کرام دا دور ہوئے، خواہ تابعین دا دور ہوئے، اور جتنی وڈیاں وڈیاں سلطنت آئیاں نے، سلطنت بنو امیہ آئیے، سلطنت بنو عباس آئیے، سلطنت عثمانیہ ہو گزریے، اور سلطنت مغلیہ بر صغیر پاک کو ہند میں ہو گزریے، سب نے اس وقت دے سب علماء نے ختم نبوت دے اپنے اپنے دور دے اتنے پہرا دیتا ہے۔ اور حکومت ختم ہونے تو بعد، سلطنتاں ختم ہونے تو بعد حکومتی سطح تے پہرا نہیں دیتا گیا، لیکن مسلمان عوام غیور مسلمانہ نے اور غیور علماء نے اور صوفیاء کرام نے اپنے اپنے دور دے اندر قربانیاں دیتیاں نے، اور آج تک یہ قربانیاں چلیاں آ رہی ہیں۔ دیکھ لو جگہ یمامہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر نے 700 صحابہ کرام حفاظ صحابہ کرام شہید کروائے اور مسلمہ کذاب دا کلا کما کیتا۔ اور اسی طرح تابعین دے دور دے اندر سلطنت بنو امیہ دے اندر کچھ مدعیان نبوت اٹھے، لیکن سلطنت بنو امیہ دے بادشاہ نے انہاں سر قلم کر دیتا، انہوں خاموش کروا دیتا اتنے۔ اور بنو عباس دے اندر بھی اس طرح ہویا، اور بر صغیر پاک کو ہند دے اندر بھی اس طرح ہویا، لیکن سلطنت ختم ہونے تو بعد، حکومت ختم ہونے تو بعد جتنے فتنے اٹھے نے نا، ایک گھٹے نہیں نے، ایک ودے نے۔ اور قادیانیہ دے فرقہ اٹھیا، علماء نے تے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں، علماء نے اپنے دلائل نال، اپنی کتاباں نال، اپنے قلم نال، اپنی زبان نال ختم نبوت دا دفاع کیتا ہے۔ سر فہرست انہاں دے وچ پیر مہر علی شاہ صاحب آندے نے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑیاں قربانیاں دی، آپ نے تقریباً اس ختم نبوت دے 3 تو 4 کتاباں لکھیاں نے، ایسی کتاباں جڑی آج تک کوئی قادیانی، کوئی غیر مسلم انہاں دے دلائل دا جواب نہیں دے سکتا، انہاں دے ایک ایک حرف دا جواب نہیں دے سکتا۔ اور آپ نے مناظرے دا چیلنج کیتا مرزا قادیانیہ نو۔ الغرض پاکستان بن گیا، پاکستان دے غیور مسلمان 1953 دے اندر تحریک ختم نبوت چلی، تے لاہور دے مسلمانوں نے 10,000 مسلمانوں نے اپنی جان پیش کی تھی حضور دی ختم نبوت دے اوتے۔ لاہور اس دن لہو لوہان سی، ہر طرف مسلمانوں دی جاناں بچیاں ہوئیاں سن، اور فرشتے بھی اس گل تے روندے پے سن کہ اے باری تعالیٰ ایک طرف مسلمان نے، دوسری طرف بھی مسلمان نے، جڑے مارن والے وہی مسلمان نے، جڑے مرن والے نے وہی مسلمان نے، لیکن جڑے مرن والے سن وہ اعلیٰ درجے دے شہید سن، انہاں جیسا شہید کوئی نہیں سی، لیکن جڑے مارن والے سن وہ حضور دے دشمنوں دی فرشت وچ کھڑے سن، ہیں مسلمان سن، وہ یزیدی سن، لیکن جڑے مرن والے سن وہ حسینی سن۔ اور اسی طرح قادیانیہ نو 1973 دے اندر حکومتی سطح دے اوتے اسمبلی ہال دے اندر مولانا شاہ احمد رراری رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم قرار دیتا، دلوایا، قرار دلوا کے آپ نے انہوں نے سارے امور دے پابندی لوائے۔ لیکن حالیہ دنوں دے اندر کہ بھائی پابندی کی سی کہ وہ نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، نہ اپنے قوانین کی تشہیر کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ انہیں تبلیغ تے عوامی سطح تے تبلیغ دی پابندی، نجی سطح تے بھی پابندی سی، ہر طرح کی پابندی لا دیتی گئی۔ لیکن حالیہ دنوں میں چیف جسٹس صاحب نے ساڈے ایک فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلہ کی سی؟ فیصلہ یہ سی کہ ایک قادیانی ہو گزرے مبارک ثانی ہجے بھی ہے، انہیں ایک کتاب لکھی ہے تفسیر صغیر دے نام سے۔ اس کتاب دے اندر انہیں لغویات بھریاں نے، قرآن پاک دی تحریف کی ہے، قرآن پاک دی لفظی تحریف کی ہے، معنوی تحریف کی ہے، کہ معنی نے بھی بدل چھڈیا، انہیں لفظوں نے بھی چینج کر دیتا ہے۔ جس ٹائم اس کتاب میں بانٹا گیا ہے تو مسلمانوں نے اس کے خلاف کیس دائر کیتا کہ بھائی اے قرآن پاک دی خلاف تشہیر کرتا پیا، اسلام دے خلاف پروپیگنڈا کرتا پیا، اینو نپیا جاوے، اینو قرار واقعی سزا دیتی جاوے۔ 4 سال ہو گئے آج اس مسئلے میں، 4-5 سال ہونے پے، عدالت بند سی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ ایسا سنایا ہے کہ بھائی اس تفسیر دے اوتے پابندی ہٹا دیتی ہے، جس دی اسی ہزار ہا مسلمان، لکھاں کروڑاں مسلمانوں نے دلوں مجروح کیتا چیف جسٹس صاحب اس فیصلے نے، تے اسی اس دی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور اسی یہ حکومت وقت کو مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو پھر ہٹایا جائے۔
اور چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے تے نظر ثانی کرن اور قرآن سنت کے مطابق فیصلہ کرن، اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ فیصلے تے نظر ثانی نہ ہوگی تو دوسرا یہی ہے کہ لوگ اپنی جاناں پیش کریں گے، ملک پاکستان دی سڑکاں بھری جاون گیا حضور دی ختم نبوت تے، کیونکہ ختم نبوت تے اگر حرف آ جاوے تو ساڈا امام مالک فرماندے نے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت تے حرف آ جاوے تو تہاڈا کسی دا زندہ رہنا ہے تے بہتر ہی نہیں ہے، تانوں چاہیے سارے مر جاؤ۔ اے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو فرماندے نے، اقبال فرماندے نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ بادی سینہ۔ اور ایک فارسی دی بھی ربائی ہے اقبال دی، آپ فرماندے نے، پس خدا بر ما شرعیت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، رونق ازما محفل ایام را، او رسول را ما اقوام را، لا نبی بعدی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی ختم نبوت جیڑی ہے، ختم نبوت اے حضور دی ذات، حضور دے دین دی عزت ہے۔ اگر حضور دی دین، حضور دی ختم نبوت تے حرف آ جاوے تے سارا دین باقی نہیں رہتا، سارا اسلام باقی نہیں رہتا۔ اس واسطے اصل سب نو چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دے مسئلے نو سمجھیے، اور اس طرح اگر نہیں سمجھ تو علماء تو پوچھیے، علماء کو پڑھیے، علماء نو سنیے۔ تو یہ ساڈا اج دا فرض ہے۔ اگر اپنی نسلوں نو حضور دے ختم نبوت دا اسی پیغام نہیں دے کے جا سکتے نا تو سن لو کہ آج تو بعد پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ سب تو معیاری کام، ودیا کام، جو اسلام دی بنیاد ہے، اسلام دی ناموس ہے، اسلام دی عزت ہے، وہ حضور دی ختم نبوت ہے۔ تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے کہ مالک کائنات اساں سب نو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت اور پیار اور خصوصی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر